اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو بیٹا سلیمان علیہ السلام. نعم العبد بہت اچھے بندے تھے. إِنَّهُ أَوَّابٌ اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ. یہ سورۃ صاد ہے اور اس کی آیت نمبر 30. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سنایا. پھر درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے ہاں ایمان والے اور فساد کرنے والے، متقی اور گناہگار یہ برابر نہیں ہوں گے. انجام کار اور انعام کے اعتبار سے دونوں کے مقامات الگ ہوں گے. آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے ہیں. ان میں جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام. کل بیٹے 19 ہیں. جو سب سے چھوٹے ہیں ان کا نام سلیمان علیہ السلام. جب داؤد علیہ السلام کا جانا ہوا تو اس وقت ان کی عمر 13 سال ہے، اور اس عمر میں یہ جانشین ہوئے اپنے والد کے، اور پھر یہ 40 سال تک ان کی حکومت ہے. اور حکومت بھی اللہ نے ان کو ایسی عطا فرمائی. آگے انہوں نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دینا، ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو. کوئی اور ایسی حکومت نہ کر سکے کہ زمین پر بھی حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت، انسان پر بھی، جنات بھی، حتیٰ کہ حشرات الارض پہ بھی حکومت. تو یہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت عطا فرمائی. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ. اب بیٹے اور بھی ہیں لیکن تذکرہ ان کا ہے چونکہ ان 19 بیٹوں میں جو نبی بنائے گئے وہ صرف سلیمان علیہ السلام، اور جو جن کو اللہ نے ان کا وارث اور بادشاہ بنایا وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام. نعم العبد فرمایا کیا یہ خوب بندے تھے. اب دیکھیں نا، اللہ تعریف فرمائے کہ میرا بندہ کتنا ہی اچھا ہے. انہو اواب، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے ان کے وقت پچھلے پیر، الصافنات الجیاد، عمدہ نسل کے گھوڑے ان پر پیش کیے گئے پچھلے پہر عصر کے وقت میں عمدہ نسل کے گھوڑے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، فرمایا بے شک میں نے محبت کی ہے اس مال سے اپنے رب کی یاد سے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. ردوها علیہ، انہیں لوٹاؤ مجھ پر. فتفقہ، بس شروع ہوئے مسحم بالسوق والعناق، کے مس کر رہے تھے ان کی گردنوں کو اور ان کی پنڈلیوں کو. اب یہ واقعہ کیا ہے یہ ذرا سمجھیے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بادشاہ بھی ہیں، پھر استبل بھی ہے، اور اس وقت بادشاہوں کے پاس گھوڑے ہی ہوتے تھے جن پر سوار ہو کر لشکر حملہ کرتے تھے یا مقابلہ کرتے تھے. اب سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے گئے. اب گھوڑے پیش کیے جا رہے ہیں. کافی وقت گزر گیا. جب سارے گھوڑوں کو دیکھ لیا تو اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا اور عصر کی نماز رہ گئی. اب اس بات پہ کہ میری نماز رہ گئی ہے ان کی دیکھ بھال میں، چونکہ اگرچہ جہاد بھی اللہ کا حکم ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک حکم کے وقت میں دوسرے عمل میں لگ جانا، اس عمل کو ضائع کرنا ہے. تو فرمایا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ، اور وہ سارے کے سارے گھوڑے قربان کر دیے. فتفقہ مسحم بالسوق والاعناق، کہ ان کی گردنوں کو مارا، ان کی پنڈلیوں کو مارا، اور سب کے سب ذبح کر دیے. اب یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ گھوڑوں کو ذبح کرنا تو یہ ضیاء ہے. اس امت میں گھوڑوں کی قربانی جائز تھی. اس امت میں منع کیا گیا جہاد کی وجہ سے، اور اس کو مکروہ قرار دیا گیا. اور پھر قرآن پاک نے قربانی کے جانور بیان کر دیے کہ یہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جائے گی. اس میں گھوڑے کا بیان نہیں ہے. اس لیے اب اس امت میں تو قربانی نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت میں تھی، انہوں نے وہ سارے کے سارے قربان کر دی. اب اس قربان کرنے پر اللہ نے جو انعام دیا وہ آگے ذکر ہو رہا ہے. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب ان پر گھوڑے پیش کیے گئے تو یہاں جو فرمایا نا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، عن ذکر ربی، یہ علت ہے کہ میں نے اس مال سے محبت کی ہے محض اللہ کی وجہ سے. مال کی محبت میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا. اس مال سے جو میں نے محبت کی ہے وہ محض اللہ کے ذکر کی وجہ سے، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان سے محبت کی، اور اس محبت کو پورا کرنے کے لیے میں نے ان کو چیک کیا. تو اب یہ واپس لے آؤ. پھر آپ دوبارہ سے ان کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے محبت سے اپنے جانوروں پر ہاتھ پھیرا جاتا. تو یہ دو تفاصیل کی گئی ہیں. لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ پہلی تفسیر ہے کہ چونکہ ایک فرض میں لگ کر دوسرا فرض رہ گیا تھا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ لگا کہ اس وقت میں وہی عمل کرنا چاہیے تھا جس کا حکم تھا.
تو آپ نے وہ سارے کے سارے گھوڑے ذبح فرما دیے. اور یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے. حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چادر دی آپ کو نقش و نگار والی، چونکہ اس وقت ایک تہبند ہوا کرتی تھی اور ایک اوپر چادر، تو اوپر والی چادر دی اور اس کے اوپر بڑا نقش و نگار، بڑی خوبصورت چادر انہوں نے آپ کو تحفہ پیش کیا. آپ وہ چادر پہن کے مسجد میں تشریف لائے. نماز کے دوران آپ کی توجہ اس نقش کی طرف چلی گئی، وہ جو اس کے اوپر بنا ہوا تھا. تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا ابو جہم کہاں ہیں؟ وہ آئے، فرمایا یہ لے جاؤ، مجھے کوئی سادہ چادر لا دو، یہ نماز کے اندر میری توجہ ہٹا رہی. تو آپ نے وہ چادر ان کو واپس کر دی. فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں خوش کروں، مجھے چادر دینی ہے تو کوئی سادہ چادر لے کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عمدہ لباس ملا. اب جب وہ نماز میں آئے تو چونکہ بازو کھلے ہوتے تھے، تو اب وہ کھلا بازو دیکھ کرنا اپنے آپ کو لگا کہ یہ کتنا پیارا ہے، کہ اس کے بازو کیسے پیارے بنے ہوئے ہیں، کپڑا کتنا عمدہ ہے. تو فرمایا چھری لے کر آؤ. اب آنے تو کینچی چاہیے، لیکن فرمایا چھری لاؤ. چھری سے اس کو کاٹا تاکہ وہ برابر نہ رہے، اب اس کے دھاگے شاگے نکل جائیں اور مجھے خود بھی اچھا نہ لگے کہ یہ کیا بن گیا. یعنی وہ چیز جو توجہ ہٹاتی تھی یا اپنے اندر کچھ اپنائیت لے کے آتی تھی، اس سے یہ حضرات دور رہتے تھے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا، باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا آ گئی. اب وہ چڑیا اس باغ کے اندر چونکہ بند ہو گئی، گھنا باغ تھا، اب ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، تو نماز میں ان کی توجہ ہو گئی کہ کیسا عمدہ باغ ہے. بس جیسے ہی نماز سے سلام پھیرا، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا باغ میں اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، اس باغ کی وجہ سے میری عبادت میں خلل آ رہا ہے. سارے کا سارا باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے صدقہ کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے چچا زاد ہیں ان کو دے دو، صدقہ بھی ہو جائے گا، صلہ رحمی بھی ہو جائے گا. تو یہ اصل چیز ہے، یعنی انسان اس چیز کو قربان کر دے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، اس کی وجہ بھی ایک باغ تھا. اس باغ کی دیکھ بھال میں غزوہ تبوک سے رہ گئے. جب پھر واپسی ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت بند فرما دی، صحابہ کرام نے بند کر دی. 50 دن گزر گئے. 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا اعلان کیا. تو جیسے ہی توبہ قبول ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، یہ باغ میں سارے کے سارا اللہ کے نام پہ صدقہ کر، نہ یہ باغ ہوگا نہ رکاوٹ ہوگی. آج ساتھی کہتے ہیں نا آ کر کہ جی نماز میں توجہ نہیں رہتی، دھیان بھٹک جاتا ہے، خیالات آتے ہیں، سوچ آتی ہے نا مسئلہ جی بہت زیادہ ہے. تو جو چیز آ رہی ہے اسے صدقہ کر دے، اس کے بعد نہیں آئے گا انشاءاللہ. جی ایک باری صدقہ کر کے دیکھو، ساری زندگی توجہ اللہ کی طرف رہے گی انشاءاللہ. جی دیکھیں نا، اب صحابہ اکرام کے یہاں نماز کی عظمت ہے، اللہ سے تعلق کی عظمت ہے، اللہ سے سرگوشی کرنے کی عظمت ہے، وہ اس میں کسی چیز کو رکاوٹ نہیں سمجھ رہے. اور جو فرما رہے ہیں نا کہ جی یہ مشکل ہے، سلیمان علیہ السلام نے کیا نا کہ گھوڑوں کی وجہ سے نماز نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے قربان کیے، اللہ نے ہوا تابع کر دی. گھوڑے پہ سفر کیا ہو رہا تھا، اب بیٹھتے ہیں تخت پہ، وزراء بھی، خود بھی، ان کے گھر والے بھی، کھانا پینا بھی، سب کچھ. اور وہ تخت 6 ماہ کا سفر، 1 ماہ کا سفر طے کر رہا ہے آدھے دن میں، 1 ماہ کا سفر آدھے دن میں طے ہو رہا ہے. تو گھوڑے نے کیا سفر طے کرنا تھا جی. اب وہ اللہ نے ہوا تابع کر دی. پھر اب چھت نہیں ہے تو چھت کے لیے پرندے آ گئے جو اوپر سایہ کر رہے، پھر جہاں چاہتے ہیں اتر جاتے، جہاں چاہتے چلے جاتے. تو قربانی جتنی بڑی ہوگی عنایت بھی اتنی بڑی آئے گی پھر. لیکن یہ کہ پہلے یہ عظمت آ جائے کہ ایمان کی عظمت کیا ہے، اعمال کی عظمت کیا ہے، اللہ سے بات کرنے کی عظمت کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی عظمت کیا ہے. یہ جب سمجھ آ جائے گا نا تو پھر یہ آسان ہو جائے گا اور پھر توجہ بھی آ جائے گی. چلے آپ اتنا زیادہ اگر مشکل لگ رہا ہے تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ اگر میری نماز میں توجہ ہٹے گی تو جتنی دفعہ ہٹے گی ہر دفعہ 50 روپے صدقہ. اچھا پھر اس تو خاموشی ہے. اچھا اب یہ فرمایا کہ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ان کو لے آؤ اور پھر ان سب کو قربان کیا. ایک تو یہ فرمایا. دوسرا فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، آزمائش ہوئی. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ڈال دیا ہم نے ان کے اس تخت پہ، جسدًا ایک دھڑ،
ثم اناب، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. قال رب اغفر لی، کہ اللہ مجھے بخش دے. وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو. انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. اب یہ واقعہ کیا ہے یہ ذرا سمجھیے گا. جو اسرائیلیات میں ہے، یعنی جو چیز قرآن و سنت کے خلاف نقل کی گئی ہے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس پہ نقش بنا ہوا تھا، اور اس نقش کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام ساری حکومت کر رہے تھے. ایک دفعہ غسل خانے میں جانے لگے تو وہ اپنی ایک خادمہ کو وہ پکڑائی کہ یہ انگوٹھی پہ رکھو. جب غسل خانے میں گئے تو جن آیا، اس نے خادمہ سے میں انگوٹھی لے لی اور پہن لی، اور وہ تخت پہ بیٹھ گیا اور اس کی شکل بظاہر سلیمان علیہ السلام والی بن گئی. جب سلیمان علیہ السلام نکلے تو اس خادمہ سے کہا انگوٹھی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی آپ کون اور انگوٹھی کون سی ہے؟ کوئی انگوٹھی نہیں. تو اب جب دیکھا کہ تخت پہ وہ جن بیٹھ گئے اور شکل بھی اس نے میرے والی بنا لی ہے، اب سلیمان علیہ السلام 6 ماہ تک کے لیے روپوش ہو گئے. اب دیکھو نا، جب کہانی گھڑنی ہے تو اس کو کیا کیا رخ دینا ہے کہ پھر وہ گیا سمندر میں نہانے تو اس کی انگوٹھی سمندر میں گر گئی، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی. پھر وہ شکار ہوا، وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، 6 ماہ تک روپوش رہے. پھر اس مچھلی کو ذبح کیا، انگوٹھی نکلی، پھر وہ پہن لی. پھر کہانی گھڑنی ہے جیسے مرضی لے ہے جی. وہ نسیم حجازی والا ناول ہے، جہاں مرضی گھماتے رہو اس کو. ٹھیک، یہ سارا اسرائیلیات ہے. ایسی کوئی انگوٹھی اور ایسا کچھ جب اللہ فرما رہے ہم نے عطا کی ہے تو پھر اور کیا رہ گیا پیچھے؟ اور وہ جنات ان کے تابع ہیں، وہ تخت پہ کیسے آ سکتے؟ تو یہ بات غلط. اب بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے وہ سمجھیے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جو فوجی ہیں، جو ان کے ہاں تھوڑی سستی پائی گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ میری اپنی اولاد ہو اور وہ اولاد میں اس کام کے لیے بھرتی کر لوں، یا وہ میرے ساتھ جہاد کرے. تم لوگ سستی کر رہے ہو. لیکن اس میں انشاءاللہ نہیں کہا. تو باقی کوئی بیوی ان کے ہاں عمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک بیوی کے ہاں ٹھہرا، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہوا، یعنی وہ بھی دھڑ سا رہا. اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی مانگی کہ میں نے جو انشاءاللہ نہیں کہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو جو انہوں نے ارادہ کیا تھا وہ پورا ہو جانا تھا. تو اصل بات صرف اتنی ساری ہے. اس کی تفسیر اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ان کی کرسی اور تخت پر ایک دھڑ رکھا گیا. ثم اناب، تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. جو وہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے تھے اس پر اللہ سے معافی مانگی اور یہ کہا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی اور کے لیے وہ مناسب نہ ہو. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو ان کو تابع کر دیا. تجری بِأَمْرِهِ، جو ان کی حکم سے چلتی تھی. رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اور وہ نرم چلتی تھی اور جہاں چاہتے تھے وہاں تک پہنچا بھی دیتی تھی. اب کچھ ایسے بھی جدید مفسرین آئے جنہوں نے کہا کہ یہ جو ہوا تابع ہوئی تھی نا، یہ سمندر کی ہوا ہے، کہ وہ بیڑے میں بیٹھتے تھے اور سمندر کی ہوا اس طرف چلتی تھی جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا. تو یہ تو سب کے لیے تھا اس وقت. پھر سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ تو اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. جو ثابت شدہ بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کا تخت تھا، وہ ہوا میں اڑتا تھا، اور اس ہوا کو اللہ نے ان کے تابع کیے تھے. وہ شیاطین، اور شیاطین بھی ان کے تابع تھے. کل بناء وغواص، وہ ان کے لیے عمارتیں بھی بناتے تھے اور غوطے بھی لگاتے تھے. سمندر کی تہ سے ان کے لیے عمدہ چیزیں نکال کر لاتے تھے. وآخرین مقررین فی الاسفاد، اور وہ شیاطین بھی تھے جنہیں انہوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا تھا. اور جن شیاطین کو سلیمان علیہ السلام نے جکڑا تھا کسی سرکشی کی وجہ سے، وہ آج تک جکڑے ہوئے، قرب قیامت میں ان کو کھولا جائے گا. ھذا عطاؤنا، فرمایا یہ ہماری عطا ہے. جو بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے وہ اللہ کے دینے سے، جو معجزات ہیں وہ اللہ کے دینے سے ہے. فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، آپ جسے چاہے دیں، جسے چاہے روک لیں، آپ سے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو کیوں دیا تھا اور اس کو کیوں نہیں دیا تھا. یہ ان کی پریشانی ہٹا دی اللہ رب العزت نے کہ آپ سے یہ حساب نہیں ہوگا. فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ہمارے ہاں ان کا بڑا مقام تھا اور بڑی عزت اور احترام والے تھے سلیمان علیہ السلام. تو ان دونوں باپ بیٹے کا تذکرہ فرمایا. بادشاہت بھی ہے اور نبوت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام زرہ بناتے ہیں، سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں بناتے ہیں اور اپنے گھر کے سارے اخراجات اس سے چلا رہے ہیں. اور بادشاہت کے باوجود بھی کہ انسانوں پر، جنات اور پرند پر بادشاہت ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو راضی کر کے گئے. تو اصل یہ ہے کہ آپ جس عہدے پر بھی پہنچ جائیں، رب نہ بھولے، اعمال نہ بھولے. اللہ عمل کی توفیق.